کیا اسلامی لحاظ سے نیو ایئر کا جو ہے وہ مبارکباد دینا اور اسی طرح اس کو سیلیبریٹ کرنے میں جو غلو ہے یا جو ناجائز کام ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن کیا اس کا کوئی سیلیبریشن کا کوئی جائز صورت بھی ہو سکتی ہے؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جو آپ نے مبارک کی بات کی، مومن کے لیے ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ اس کے لیے ایک الارمنگ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہر گزرا ہوا لمحہ اس کے لیے ایک نئی سوچ لے کے آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال احمد۔ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب۔ ناظرین اکرام، 2021 کا آغاز ہوا چاہتا ہے، جس کے بارے میں شاعر نے بڑے ہی پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے کہ تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نئی، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی۔ سال تو کئی بدلتے ہیں، لیکن انسان وہ ہے جو نئے سال کی آمد پر اپنا طریقہ کار بھی بدل ڈالے۔ 2020 ہم نے گزارا، دنیا کی تاریخ کے اندر ایک انتہائی شدید کٹھن ماحول جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا۔ ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ وہ انسان جو پرندوں کو اور جانوروں کو قید کرتا تھا، وہ انسان خود اپنے آپ کو اپنے گھر میں قید کرنے پر ہمیں مجبور نظر آیا۔ ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ اپنوں نے اپنوں کو دفنانے سے انکار کر دیا۔ ہم نے وہ منظر دیکھا ہے ناظرین اکرام 2020 کے اندر کہ جس وقت اپنے سگے اولاد نے اپنے باپ کو غسل دینے سے انکار کر دیا۔ وہ انسان جو ایک دوسرے سے گلے ملتا تھا، وہ ہاتھ ملانے سے بھی ہمیں خوف زدہ نظر آتا تھا۔ جی ہاں، 2020 ایک لاک ڈاؤن کی کیفیت کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے ہم نے گزارا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ 2021 میں ہماری وہ تکالیف، ہماری وہ تمام تر پریشانیاں جو ہیں اللہ رب العزت وہ دور کر دے، اور ہم ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک ابھرتے ہوئے سورج کو جو ہے وہ ویلکم کرتے ہوئے ایک نئے عزم کے ساتھ جو ہے وہ 2021 میں داخل ہوں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب، اور ہم ڈاکٹر صاحب سے سب سے پہلے ایک انتہائی مذہبی سوال کریں گے، ایک دینی سوال کریں گے، کیونکہ جب کسی بھی سال کا آغاز ہوتا ہے 2021 جو کہ ہمارا سورج کے ساتھ چلنے والا نظام ہے، شمسی سال ہے، تو اس حوالے سے لوگ ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارک دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اور اس کو ایک باقاعدہ سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے، یعنی اس کو منایا بھی جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، کیا اسلامی لحاظ سے نیو ایئر کا جو ہے وہ مبارکباد دینا اور اسی طرح اس کو سیلیبریٹ کرنے میں جو غلو ہے یا جو ناجائز کام ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن کیا اس کا کوئی سیلیبریشن کا کوئی جائز صورت بھی ہو سکتی ہے؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جی شکریہ بلال صاحب۔ دیکھیے، آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے، جس میں ہماری جو ایک آزمائشی کیفیت پورا سال میں رہی ہے، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ جو اب بھی تقریباً وہی سلسلہ جاری ہے، اللہ کریم ہمیں اس جو مشکل کیفیت ہے ہماری قوم کو اس سے نکالے اور اپنی رحمتوں کا نزول ہمارے اوپر فرمائے۔ آمین۔ دیکھیے، جو آپ نے مبارک کی بات کی، مومن کے لیے ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ اس کے لیے ایک الارمنگ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہر گزرا ہوا لمحہ اس کے لیے ایک نئی سوچ لے کے آتا ہے، ایک نئی فکر لے کے آتا ہے۔ دیکھیں، ہم ابھی جب گفتگو کر رہے ہیں، لمحہ گزرتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ، اسی طرح ہی ہمارا ایک گھنٹہ، پھر وقت، پھر ایک دن، پھر اسی طرح ہی ایک ہفتہ، مہینہ، سال گزریں گے۔ دیکھیے، جہاں تک بات ہے مبارکباد دینے کی، تو مبارکباد دینا یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہ سلسلہ رہا ہے۔ تو جب ہم سنت رسول، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں انسائٹ وہاں سے لینی چاہیے کہ کیا آیا کہ وہاں پہ بھی ایسے سال نیا آغاز ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں؟ تو وہاں پہ تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ ہم تو بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ مبارکباد حقیقت میں اس شخص کے لیے ہوتی ہے، یا جو آپ نے خود بھی غلوب میں ایکسٹریمزم کے حوالے سے بات کی کہ صرف مبارکباد دینے کی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلیں جی ایک نیا سال آیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ نیا سال آیا ہے، ہماری زندگی اتنی ساتھ کم بھی ہو گئی ہے، ہم اتنا موت کے قریب بھی ہو گئے ہیں۔
تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں اور وہ جو ہم پچھلے سال کچھ ایسے کام غلط کرتے رہے ہیں، چاہے وہ جھوٹ کی صورت میں ہو، چاہے دھوکے بازی کی صورت میں ہو، ترک نماز کی صورت میں ہو، آیا وہ ہم نے چھوڑے ہیں یا نہیں چھوڑے؟ اگر وہ غلط کام ہم نے چھوڑ دیے تو میں تو کہتا ہوں بلال صاحب پھر ہمیں ایسے شخص کو جپھی ڈالنی چاہیے مبارکباد دینے کے لیے، اور اس کو ایمبریس کرنا چاہیے ہمیں میوچولی کہ اس نے اپنے آپ میں اتنی جو ہے چینجنگ لے آیا ہے، وہ تو شخص واقعتاً مبارکباد کا مستحق ہے کہ اگر وہ اپنے آپ میں چینج لے آیا ہے۔ اگر نئے سال کے آمد کے ساتھ ہی اس نے دین کی دھجیاں نعوذ باللہ بکھیرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے لیے وہ مبارک کی بجائے الٹا وہ وبال بن جاتا ہے۔ تو ہمیں بس اس میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ جو پچھلے سال ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اور جو ہم سے ایسے معاملات ہوئے ہیں جو شریعت کی نظر میں، دین کی نظر میں ایک باقاعدہ محل نظر تھے اور اس میں یعنی کرٹیسزم کے قابل تھے، شریعت نے ان کو کنڈیم کیا ہے، بس ہم ان سے بچ گئے، اگر ان ساری چیزوں سے بچ گئے تو یقینی بات ہے پھر ہمارے لیے ہر آنے والا وقت مبارکباد کا ہی مستحق صاحب ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ چلیں ہاں آپ نے جیسا کہ کہا کہ مبارکباد دینا نئے سال کی یہ جائز نہیں ہے شرعی لحاظ سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے۔ چلیں یہ بات تو ہم آپ کی مانتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی کو پہل نہیں کرتے، کوئی ہمیں مبارکباد دے دیتا ہے تو ہم اس کو کیا خیر مبارک کہہ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیے بات پھر وہی ہے کہ اس نے کسی نے بھی جس نے آپ کو مبارکباد کے لفظ تہنیتی کلمات بولے ہیں نا، ہم اس کو مبارکباد کی بجائے تہنیتی کلمہ کہتے ہیں کہ اس نے آپ کے لیے ایک نئے سال کے ارادے یا اس کے لیے ایسی سوچ کا اظہار کیا ہے کہ نیا آنے والا سال ہمارے لیے خوشیاں لے کے آئے، ہمارے لیے نیکیوں کے انبار لے کے آئے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، ہم کسی کو دعا کسی بھی وقت دیں، ہم اس کو تہنیتی کلمات کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں مبارکباد اس معنی میں دی کہ ہمارے لیے خوشیاں ہوں، ہمارے لیے غمیوں سے چھٹکارے والا سال ہو، جس طرح کہ ابھی کرونک ایشو ہے، کووڈ-19 کا ایشو ہے، اس سے چھٹکارے کا سال ہو، ہم آزمائش سے نکلیں، کاروبار کھلے، معاملات اچھے سے اچھے ہوں۔ یہ یورپ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ نیو ایئر نائٹ جو ہے اس کو باقاعدہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، باقاعدہ خوشی کے طور پر منایا جاتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے یہ سلسلہ پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ جو اس کو منایا جانا ہے، کیا یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت کی وجہ سے حرام ہوگا، یا یہ جو ہے اس کی کوئی تھوڑی بہت گنجائش نکلتی ہے؟ مثلا آپ دیکھیں نا، ایک ہے کہ ڈانس کرنا، میوزک، یہ تو اسلام میں جائز نہیں، لیکن ایک ہے کہ آپ نیو ایئر کو منانے کے لیے کسی کے گھر مٹھائی کا ڈبہ بھیج دیتے ہیں، کسی کو آپ سوٹ جو ہے وہ گفٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ناظرین اکرام اس حوالے سے ہم یہاں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، اس اہم سوال کا جواب ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے بریک کے بعد۔ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ستارہ حرم میں ہماری گفتگو نئے سال کے حوالے سے، نیو ایئر کے حوالے سے جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال آپ سے کیا تھا کہ یہ نئے سال کی خوشی منانا، کسی کو تحفہ دینا، کسی کو مٹھائی بھیج دینا، اور یہ جس طرح کے یورپی ممالک کے دیکھا دیکھی یہاں پہ منایا جا رہا ہے، تو شرعی لحاظ سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے جو نیو ایئر سیلیبریشن ہے اس کا بنیادی طور پر تعلق جو ہے وہ اسی یورپین سیولائزیشن سے ہی ہے۔ ہم چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری بنیادیں جو ہیں الحمدللہ وہ ایسی ہیں کہ جس کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ لیلھا کا نہاریھا، کہ اس کی راتیں بھی اسی طرح ہی روشن ہیں جس طرح کہ اس کے دن روشن ہیں۔ ہمیں پیورلی اپنی تہذیب، اپنی سیولائزیشن، اپنی ٹریڈیشنز، اپنی اقدار، اپنی نارمز، اپنے آرکائیوز کو جو ہے اس کو ترجیحاً طور پہ ہمیں پریفر کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ دیکھیے حدیث بڑی معروف ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم سے مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے۔ تو ہمیں ایک تو یہ ہے کہ تشبیہ سے یعنی ہر اس کام سے بچنا چاہیے کہ جس کی شریعت میں تو گنجائش موجود نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی اورینٹیشن بھی اس سیولائزیشن سے ہے، تو ہمیں اس چیز کو اڈاپٹ کرنے سے حتی الوسع جو ہے پرہیز ہی کرنا چاہیے، ہمیں قطعاً اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو نیو ایئر ہے بلال صاحب، دیکھیے ہماری جو اسلامک ٹریڈیشنز ہیں، ہمارے اسلامک ایونٹس ہیں، اور جتنے بھی ہمارے سیلیبریٹڈ جو امپورٹنٹ ڈیز ہیں وہ سارے کے سارے متعلق ہیں لیونر کیلنڈر کے ساتھ، قمری کیلنڈر کے ساتھ، جس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ محرم کے حوالے سے آپ پوری ہماری مسلمانوں کی تہذیب کو دیکھ لیں، اب بھی جو 57 اسٹیٹس اور کنٹریز ساری ملا کر ہیں، آپ دیکھیے گا کہ جب بھی محرم شروع ہوتا ہے، ہم گئے سے گئے بھی کوئی لوگ اسلامی اقدار پہ عمل کرنے والے نہ ہوں، لوگ نمازیں روزے
پڑھنے والے نہ بھی ہوں، یعنی ان چیزوں کو رکھنے والے نہ بھی ہوں، پرہیز نہ بھی کرنے والے ہوں اتنے، لیکن پھر بھی وہ سال کو اس طرح سیلیبریٹ ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہماری پیچھے روایات ہی اس حوالے سے نہیں ہیں۔ تو ہمیں اسلامی روایات کو بنیادی طور پہ دیکھنا چاہیے۔ ہماری بنیادی روایت یہی ہے کہ نیا سال آیا، دیکھیے آپ نے کہا مٹھائی کا ڈبہ بھیج دیا جائے، تو کیا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں ہم نے مٹھائی کا ڈبہ تو لیں خوشی میں کہ ہمیں بڑی خوشی نصیب ہوئی ہو، جو ہماری اللہ کے پاس ایج اگر ایک مثال ہے 20 سال لکھی ہے تو وہ تو 1 سال کم ہو گئی۔ ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم تو موت کے اور قریب ہو گئے، جو ہماری اصل ڈیسٹینیشن ہے، اصل منزل ہے، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال جو ہے وہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں نئے سال کی سیلیبریشن نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ یورپین ممالک کی مشابہت ہو جاتی ہے، تو کیا بتائیے کہ یہ ان کی مشابہت جو ہے وہ کسی کام میں بھی نہیں ہونی چاہیے؟ مثلا وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو کیا ہمیں پینٹ شرٹ نہیں پہننی چاہیے، یا وہ منرل واٹر پیتے ہیں تو کیا اب ہم منرل واٹر نہ پئیں؟ نہیں، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں نا، دیکھیں یہ منرل واٹر، اسلام صفائی کا، نظافت کا درس دیتا ہے، تو ہمیں صاف پانی پینا چاہیے، ہم کیوں پولیوٹیڈ واٹر جو ہے وہ مطلب پیتے اب چلیں پینٹ شرٹ کو ہم لیتے ہیں۔ نہیں، پینٹ شرٹ دیکھیں، پینٹ شرٹ کے حوالے سے ہمارا ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے، ہماری ایک جو پاکستانی تہذیب ہے خصوصاً، ان کو ایک جو ہے نا سائیکولوجیکل ایک ایشو ہے کہ جو کام انگریز کرتے ہیں ظاہری طور پہ ہم چپ کر کے اس کا آغاز ان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ بلال صاحب، اندلس کی، اسپین کی اگر ہسٹری ہمارے ناظرین میں سے کسی نے پڑھی ہو تو وہاں پہ جو حکمران آئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ جو مسلمانوں کی حکومت کا آغاز وہ بنو امیہ کے ایک شہزادے عبد الرحمن الداخل کے ساتھ ہوا تھا۔ تو وہاں پہ جو تیسرے عبد الرحمن تھے وہ ایک بڑا انوویٹیو آدمی تھا، ایک بڑا اس نے وہاں پہ نئی انوویشنز لے کے آیا، اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو لڑنے کے وقت جب جنگیں ہوتی ہیں تو ان کے لمبے لمبے چوغے ہوتے ہیں، ان کو حتیٰ کہ کچھ جگہ پہ اگر انہوں نے پھلانگنا بھی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، کھیتوں میں کسی جگہ پہ جانا ہے، تو ان کو بڑی دقت ہوتی تھی۔ ان کے پاس ایک بڑا انوویٹیو آدمی تھا جس کو علی بن نافع ذریاب کہتے تھے، اس نے مسلمانوں کے لیے ایسا لباس بنایا جس کو آج ہم پینٹ شرٹ کہتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کو پکڑا ہے اور اس کو انگریزوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ کوئی انگریزوں کا کلچر نہیں ہے، اس کا تو آغاز ہی مسلمانوں نے کیا ہے۔ بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ دیکھیے گزشتہ سال 2020 گزر گیا اور جس ماحول میں گزرا آپ کے بھی سامنے ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا ہم اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں 2020 سے، کہ ماضی میں دیکھ کر انسان کو اس سے سبق حاصل کر کے اپنے حال کو بہتر کرنا چاہیے اور اپنے مستقبل کی پلاننگ کرنی چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں 2020 سے ہمیں کیا نصیحت حاصل کر کے اور اپنے اس حال کو جو ہے وہ بہتر بنانا چاہیے؟ جی دیکھیے، آپ نے بڑی اچھی بات کی، اس کو ہم محاسبہ نفس کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ پر اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں ایک بچہ ہے، اگر وہ نئے سال میں جاتا ہے، مثلا 5ویں سے 6ٹھی کلاس میں، 7ویں سے 8ویں میں، وہ کسی اگلی کلاس میں گیا، اب وہ دیکھیں میرے نمبر کم کیوں آئے ہیں، نمبر کم کیوں آئے ہیں، اور وہ جو ہے اس کی غلطیاں وہ نہ دہرائے۔ ایک تاجر آدمی ہے، اس نے سال گزارا، وہ دیکھتا ہے مجھے اس سال جو ہے نا نفع کم ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، میں آئندہ وہ غلطیاں نہیں دہراؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس حوالے سے اپنے آپ کو یہ تیار کرنا چاہیے کہ اپنی غلطیاں جو ہے نا مناسب وہ ڈھونڈیں ہم، کہ پچھلے سال کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو ہماری رہ گئی ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم کہتا ہے اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، کہ وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، دین پہ چلا، اپنے مطابق زندگی گزارنے کو اس نے چھوڑ دیا، ان الجنت ہی الماویٰ، اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ایک تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنی سابقہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ کرے۔ دیکھیں میں بلال صاحب یہاں پہ اگر وقت آپ کا اجازت دیتا ہے 1 منٹ، وہ یہ ہے، مایا انجلیو ہے، ایک پوئٹس ہے، شاعرہ ہے، اس نے انگریزی میں نظم لکھی ہے، ہمارے ہاں مختلف یونیورسٹیز میں بیچلر لیول پہ وہ نظم پڑھائی جاتی ہے، دا نیو ایئر ریزولوشنز، نئے سال کے ارادے۔ وہ مختصر سی لائنز ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی لائنز اور بڑی پیاری لائنز ہیں۔ دیکھیں یہ تو میں نے اسلام کا جو درس ہے آپ کے سامنے رکھا، اس کو تو ہر شخص نے اپنایا ہے۔ وہ کہتی ہے آئی ول ڈرین لانگ ڈرافٹس آف کوائٹ ایز اے پرگیشن، کہ میں بیٹھوں گی یعنی لمبے لمبے خاموشی کے گھونٹ پیوں گی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے نا کہ دیکھیں تنہائی میں بیٹھوں گی، تنہائی میں بیٹھ کر میں کیا کروں گی، اپنے آپ میں سوچوں گی، باللہ و نائٹ، راتوں کو بھی میں جو ہے نا لمبی تنہائیوں میں جا کے سوچوں گی کہ میں نے غلطیاں کون سی کی ہیں۔ میں ان غلطیوں کو اب ریوائز نہیں کروں گی اینڈ فیل کمفرٹیڈ، اور ایٹ دی اینڈ جو ہے نا میں اپنے آپ کو بڑی کنسولڈ محسوس کروں گی اور کمفرٹیبل محسوس کروں گی۔ تو مومن مسلمان کو سب سے پہلے اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔
اور ساتھ ہی میں اس کے ساتھ یہ بات مد نظر رکھوں ساتھیوں کے، ایک انصاری صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے اور آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای المومنین اقیس، کون سے مسلمان جو ہیں وہ عقل مند ہیں؟ آپ نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، اکثر وہ مسلمانوں میں کثرت عقل مندوں کی وہ ہے جو موت کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، و اکثرہم استعدادا لما بعدہ، اور اکثر اس کی تیاری کرتے ہیں جو موت کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ ہیں وہ حقیقت میں عقل مند لوگ، تو ہمیں ان عقل مندوں کے فہرست میں ہو کر ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ ہے جو ہمیں نیا سال جو ہے نا ہمیں ہماری تیاری کرواتا ہے، کیونکہ یہ وقت موت کا ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے انٹرو میں اتنی پیاری باتیں کی کہ ہمیں باپ بیٹا یعنی اس کا بھی اس میں تمیز نہیں رہی، جب یہ آزمائش کا وقت آیا تو ہمیں اس کے لیے تیاری اپنے آپ کو کرنی چاہیے، تو تب ہم دنیا میں بھی اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی عقل مند تصور ہوں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین اکرام، بہت اچھی گفتگو محاسبہ نفس کے حوالے سے جاری تھی۔ یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ستارہ حرم میں ہماری گفتگو نئے سال کی پلاننگ، نئے سال کی آمد پر مبارک دینا، نئے سال کی آمد پر اپنا محاسبہ کرنا، اس حوالے سے جاری ہے۔ نئے سال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ وقت کی یہی تو ایک اچھی بات ہے کہ جیسا بھی ہو وہ گزر جاتا ہے۔ تو لیکن ناظرین اکرام، وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن ایک مومن آدمی جو ہے وہ کبھی بھی وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ ایک پلاننگ سے چلتا ہے، وہ ایک ترتیب سے چلتا ہے۔ آج ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کوئی ترتیب نہیں ہے، نہ ہمارے بیدار ہونے کا وقت متعین ہے، نہ ہمارے سونے کا وقت متعین ہے، ایون کہ نہ ہمارے کھانے کا وقت متعین ہے۔ جبکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ترتیب نظر آتی ہے، ایک پوری ترتیب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہترین پنچول لائف جو ہے وہ گزاری ہے۔ تو زندگی میں وقت کی قدر کرنے کے لیے انسان کو ترتیب بنانا بے حد ضروری ہے۔ اسی ترتیب کے حوالے سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، وقت کی اہمیت، وقت کی قدر جاننا ایک مسلمان کے لیے کس حد تک ضروری ہے؟ دیکھیے، آپ وقت کی اہمیت کے حوالے سے قرآن کریم ہماری بنیاد ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، اگر وقت کی اہمیت نہ ہوتی اللہ رب العالمین اس وقت کے حوالے سے قسم نہ کھاتے۔ قرآن کریم میں کہا گیا والعصر، زمانے کی قسم، والفجر، فجر کے وقت کی قسم، ٹھیک ہے؟ اس طرح اوقات کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قسمیں جو ہے نا وہ کھائی ہیں۔ اب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف، زندگی آپ کی انتہائی ریگولر، پنکچول، جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ کھانا پینا سونا جاگنا انتہائی ریگولر اور پنکچول لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ آپ نے اسی کا ہی آگے درس دیا۔ میں آپ کے سامنے دو حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کو کیا کہا؟ وہ خود فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے سے پکڑا اور کہا کن فی الدنیا کا انک غریب، یعنی دنیا میں وقت کیسے گزارنا ہے، اپنے آپ کو اجنبی سمجھنا ہے، او عابر سبیل، یا ایک مسافر راہگیر سمجھنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایسی بات پلے باندھی، حدیث میں آتا ہے، کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تجھے صبح دیکھنی نصیب ہو جائے، لا تنتظر المساء، کبھی شام کا انتظار نہیں کرنا، یہ وقت کی قدر ہے۔ واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب آپ کو شام دیکھنی نصیب ہو جائے تو کبھی صبح کا انتظار نہیں کرنا۔ وخذ من صحتک لسقمک، آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، بیماری آنے سے پہلے اس صحت کو غنیمت سمجھو۔ جتنا اچھا عمل بلال صاحب ہو سکتا ہے ہمیں اس وقت کر لینا چاہیے، کیونکہ اگلے لمحے کا ہمیں علم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جانا ہے۔ آج جو صحت اس وقت ہے، یعنی نعمت کی اس نعمت کی اتنی قدر کرنی چاہیے، ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ اس وقت اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اگلے لمحے ہمارے ساتھ یہ صحت ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ اکثر دھوکے کا، سستی کا اور کاہلی کا شکار رہتے ہیں۔ ایک ہے صحت اور دوسری ہے فرصت۔ اب یہ صحت اور فرصت دو ایسے لمحات ہیں کہ انسان اس میں کتنا کوتاہی کا، غفلت کا شکار رہتا ہے۔ صحت آج موجود ہے، اب اس صحت میں ہمیں اپنی نماز، اپنا روزہ، زکوٰۃ، جو بھی اچھے معاملات، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، میل جول بہترین ہو، اخلاقیات کے دائرے میں ہم رہیں۔ کیوں کہ ہمیں اب صحت اس وقت موجود نہیں معلوم
کل ہمارے ساتھ کیا ہو جائے، اگلے لمحے کیا ہو جائے۔ پھر ہے فرصت، ہم کہتے ہیں کہ یار میں فارغ بیٹھا ہوں، میں نے فلاں چیز دیکھ لی، میں فلاں کام میں مشغول ہو گیا، میں فلاں کام میں مشغول ہو گیا۔ کیوں کہ صحت کی ہمیں اور فرصت کی قدر نہیں ہے۔ یہ قدر اس کو ہوگی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود من صحتک لسقمک، بیماری آ جائے تو تب اس صحت کا احساس ہوتا ہے کہ اس صحت کی قدر و قیمت کتنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے جو 7 خوش نصیب بندوں کو عرش کا سایہ دینے کی خوشخبری فرمائی ہے، اس میں بھی دوسرا خوش نصیب آدمی وہ ہے رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان آدمی جس کی نشو و نما ہی اللہ کی عبادت پہ ہوئی ہو۔ اب دیکھیں وہ شاب، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ٹین ایجر ہوگا، یعنی جب اس کو صحت تھی اس نے اپنی صحت کو بروئے کار لایا اور اس اپنی بالکل کامل صحت کے حوالے سے اس نے مکمل عبادت کی، اپنے آپ کو اللہ سے تعلق میں اپنے آپ کو جوڑے رکھا۔ تو یہ ہے حقیقت میں جو اس وقت کی ہمیں آج اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین اکرام، وقت کی قدر پہ میں ایک انڈیا کے قوی جو تھے ان کی ایک بات سن رہا تھا اور انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ وقت کس طرح ضائع کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں جیپنیز نے، ان کے صدر نے آ کر بلٹ ٹرین کا افتتاح کیا۔ بلٹ ٹرین ہم جانتے ہیں کہ ایک بہت تیز رفتار ٹرین ہے جو وقت کو بچاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس کے بعد اگلے دن جو ہیں مودی سرکار جو ہیں وہ ان کو گنگا آرتی دکھانے کے لیے وہاں پر لے گئے، اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے سے بس جو ہے وہ نہا ہی رہے ہیں۔ تو وہ جو جاپنیز صدر تھے انہوں نے مودی صاحب کو کہا کہ مودی صاحب، اگر آپ کے لوگوں کے پاس اتنی ہی فرصت ہے تو پھر بلٹ ٹرین بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے کاموں میں جو ہے وہ وقت ضائع کر رہے ہیں ایسے کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم ایک رولز کو توڑ کر، ٹریفک رولز کو توڑ کر ہم جو ہے وہ موٹر وے پر بہت سپیڈ میں گاڑی چلاتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے 150 کی سپیڈ پر گاڑی چلائی اور ہم نے یہ فاصلہ جو 3 گھنٹے کا تھا وہ 2 گھنٹے میں طے کر لیا، اور یہ ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں۔ اچھا، یہ ہم نے کیا کیا؟ بظاہر ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے 1 گھنٹہ جو ہے وہ بچا لیا، سیو کر لیا، لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم بغیر کسی وجہ کے موبائل فون کی سکرین سکرول کرتے ہی بے شک گھنٹوں ضائع کر دیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑا عجیب سا ہمارا رویہ ہے ناظرین اکرام کہ ہم لوگ وقت کی قدر نہیں جانتے، وقت کی اہمیت نہیں جانتے، اور وہ قومیں جو وقت کی قدر نہیں جانتی، تاریخ گواہ ہے کہ وقت ان کو پلٹ کر رکھ دیتا ہے، پھر ان کی داستان بھی نہیں رہتی۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نیا سال 2021 جو ہے اس کو اللہ رب العزت آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے باعث برکت بنائے، اور یہ کرونا کا جو ہم نے وبال دیکھا ہے اللہ رب العزت جلد از جلد ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان بلال احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔